اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے 45ویں دن آپ کی تیسری جانچ ہے۔ یونٹ ٹیسٹ کا آپ کا پیپر ہے آج۔ مارکس 30 دیے گئے ہیں، وقت آپ کو 60 منٹ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ پہلی خانہ پوری، زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں حیوانات اور ڈیش ہوتے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا نباتات۔ زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں حیوانات اور نباتات ہوتے ہیں۔ دوسری خانہ پوری، ملک اسرائیل اور ڈیش میں کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا عراق۔ ملک اسرائیل اور عراق میں کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ تیسری خانہ پوری، پہیے کی دریافت ڈیش زمانے میں ہوئی، خالی جگہ میں آئے گا تانبے کے۔ پہیے کی دریافت تانبے کے زمانے میں ہوئی۔ چوتھی خانہ پوری، تاریخ کے تحریری ثبوت دستیاب ہونے والے زمانے کو ڈیش زمانہ کہتے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا تاریخ کا۔ تاریخ کے تحریری ثبوت دستیاب ہونے والے زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا ب، دیے گئے جملے صحیح یا غلط بتائیے۔ پہلا جملہ، دریائے سندھ کی وادی میں ہڑپا تہذیب نے ترقی پائی، جملہ صحیح ہے۔ دوسرا، تانبے کے زمانے میں سونا یہ دھات استعمال کی گئی، جملہ غلط ہے۔ تیسرا جملہ، انسان کچے اناج پر عمل کرتا ہے، جملہ صحیح ہے۔ چوتھا، عقل مند انسان نے غاروں میں خیمہ لگایا، جملہ غلط ہے۔ عقل مند انسان نے نہیں بلکہ طاقتور انسان نے خیمے لگایا تھا۔ سوال نمبر 2، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ گروپ الف اور گروپ ب، ان میں سے آپ کو صحیح جوڑی کا انتخاب کرنا ہے، چننا ہے اور جواب کے کالم میں آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا، کرسچین تھامسن، یہ سائنسداں تھا اور اس نے اشیاء کی درجہ بندی کا طریقہ نکالا اور اس پر عمل کیا تھا، تو کرسچین تھامسن کے سامنے آئے گا سہ زمانی طریقہ۔ دوسرا، سینات یہ ایک گیم شطرنج کی طرح ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو سینات کے سامنے آئے گا شطرنج سے ربط۔ تیسرا ہے پتھر کا جدید زمانہ، پتھر کے جدید زمانے میں جھونپڑیاں بنائی گئی تھیں، پتھر کے جدید زمانے کے سامنے آئے گا جھونپڑیاں۔ چوتھا، طاقتور انسان، اس کے سامنے آئے گا نیانڈرتھل، کیونکہ طاقتور انسان جو تھا وہ اس کے جو باقیات تھے وہ جرمنی میں پائے گئے، اس لیے اسے نیانڈرتھل نام دیا گیا تھا۔ طاقتور انسان کے سامنے آئے گا نیانڈرتھل۔ پانچواں، لوہے کا زمانہ، اس کے سامنے آئے گا لوہا اس دھات کا استعمال، لوہے کے زمانے میں لوہے کا استعمال ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 ب، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، تاریخ یعنی کیا؟ جواب، زمانہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، زمانہ شماری یعنی کیا؟ جواب، زمانہ شماری یعنی زمانے کا طول ناپنا۔ سوال نمبر 3، پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیات کون سی ہیں؟ جواب، کھیتی باڑی اور گھس کر چکنے کیے گئے پتھر کے ہتھیار پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیات ہیں۔ سوال نمبر 4، انسان سے مانوس پہلا جانور کون سا ہے؟ جواب، انسان سے مانوس پہلا جانور کتا ہے۔ پانچواں سوال، فن کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جواب، اناج کی ذخیرہ اندوزی اور ضرورت سے زیادہ اناج کی پیداوار ہونے لگی، جس کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کو نئی باتیں دریافت کرنے اور
نئی مہارتوں کی نشو و نما کرنے کا بھرپور وقت ملنے لگا۔ اس طرح فن کی تخلیق ہوئی۔ سوال نمبر 3 مختصر جواب لکھیے، صرف 2۔ آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں، ان 3 سوالات میں سے آپ کوئی بھی 2 سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ سوال نمبر 1 ہڑپہ تہذیب کی شہری تنظیم کی خصوصیات لکھیے۔ جواب: ہڑپہ تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی۔ شہروں میں زاویہ قائمہ پر قطع کرنے والی سڑکیں تھیں، اناج کے بڑے بڑے گودام اور وسیع و عریض مکانات تھے، گندے پانی کی نکاسی کے لیے گٹریں بنائی گئی تھیں، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلاء کا انتظام تھا۔ اس کے علاوہ خانگی اور عوامی کنویں، یہ تمام ہڑپہ تہذیب کی شہری تنظیم کی خصوصیات تھیں۔ سوال نمبر 2 جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلے کون سے ہیں؟ جواب: جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مرحلے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا۔ نمبر 2 ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ نمبر 3 ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے محنت مشقت کے کام کروانا۔ سوال نمبر 3 آلات کا انتخاب کس چیز پر منحصر ہے؟ جواب: آلات کا انتخاب کام کی ضرورت پر منحصر ہے۔ سوال نمبر 3 کوئی 2 جدول مکمل کرو۔ پہلا، تاریخ کے ماخذات: سکے، خطوط، قلعے، چکی کے گیت، برتن، تانبے کی تختیاں، واڑے، کتبے، لوک گیت، ستون، سوانح عمری، غار، لوک کہانیاں، یہ تاریخ کے ماخذات ہیں اور ان کی آپ کو درجہ بندی کرنی ہے۔ ان میں سے آپ کو چننا ہے طبعی ماخذ کون سے ہے، تحریری ماخذ کون سے ہے اور زبانی ماخذ، ان تینوں میں آپ کو درجہ بندی کرنی ہے۔ ہم اسے کرتے ہیں۔ طبعی ماخذ والے کالم میں جو طبعی لکھا ہوا ہے اس کالم میں آئے گا سکے، قلعے، برتن، واڑے، ستون، غار، یہ تمام طبعی ماخذ میں آئے گا۔ تحریری ماخذ کے کالم میں آئے گا خطوط، تانبے کی تختیاں، کتبے، سوانح عمری، یہ تحریری میں آئے گا، تحریری ماخذ کے کالم میں۔ دیکھو بچوں، یہاں پر آپ کو کتبے کہا جا رہا ہے، عام طور سے لوگ اسے کتبہ کہتے ہیں، تو کتبہ نہیں بلکہ وہ کتبہ ہے۔ زبانی ماخذ زبانی کے کالم میں آئے گا چکی کے گیت، لوک گیت، لوک کہانیاں، یہ زبانی ماخذ میں آئے گا۔ دوسرا ہے یہ جو جدول آپ کو مکمل کرنا ہے، یہاں پر دریا کے کنارے کی تہذیب، دریاؤں کے کنارے جو تہذیبیں پروان چڑھیں وہ دی گئی ہے۔ کسی باکس میں آپ کو دریا دیا گیا ہے، دریا ندی کا نام ہے، اس کے بازو میں جو تہذیب آئے گی وہ آپ کو لکھنا ہے، اور کسی میں ایسا ہے کہ تہذیب دی گئی ہے اور وہ تہذیب کس دریا کے کس ندی کے کنارے آباد ہوئی، اس تہذیب کا آپ کو نام لکھنا ہے، اس ندی کا نام لکھنا ہے۔ تو پہلا دیکھیں گے ہم اوپر، ہویانگ ہو، یہ اس ندی کے کنارے چین کی تہذیب وجود میں آئی تھی، تو ہویانگ ہو کے بازو میں آپ لکھیں گے چین کی تہذیب۔ رائٹ سائڈ آتے ہیں، مصر لکھا ہوا ہے، مصر کے بازو میں آئے گا مصر کی جو تہذیب تھی وہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئی، تو مصر کے بازو میں آئے گا دریائے نیل۔ میسوپوٹیمیا نیچے لکھا ہوا ہے، یہ علاقہ، یہ تہذیب میسوپوٹیمیا کی ہے۔ یہ تہذیب جو ہے دجلہ اور فرات ان ندیوں کے کنارے آباد ہوئی، تو یہ جو بلینک جو کالم ہے یہاں پر آئے گا دجلہ اور فرات، میسوپوٹیمیا کے بازو میں آئے گا دجلہ اور فرات۔
यहाँ पर आएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, सिंधु लिखा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे जो तहज़ीब थी वो हड़प्पा तहज़ीब, तो सिंधु के बाजू में आएगा हड़प्पा तहज़ीब। ये इस तरीके से ये जदवल भी मुकम्मल हो गया। तीसरा जदवल है यहाँ पर जानवरों का इर्तिका जानदार। हम पहले लेफ़्ट कॉलम जो है वो मुकम्मल करते हैं, फिर राइट वाले कॉलम यानी सीधे हाथ की तरफ के कॉलम मुकम्मल करेंगे। देखिए बाएं जानिब बाएं तरफ लिखा हुआ है पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले, नीचे जगह खाली वहाँ पे लिखेंगे फ़िक्रिये जानदार। नीचे लिखा हुआ है फ़िक्री जानदार में आबी हैवानात, उसके बाजू में आएगा जल थलिए खाली जगह में, फिर है रेंगने वाले के बाजू में आएगा परिंदे। इस तरह से इर्तिका का अमल हुआ। आबी हैवानात, उसके बाजू में जल थलिए, फिर रेंगने वाले, उसके आगे परिंदे। दाएं जानिब आते हैं पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले जानदार, ऊपर आएगा गैर फिक्री जानदार। नीचे लिखा हुआ है किरम, किरम के बाजू में जगह खाली है, यहाँ पर आप मक्खी लिख सकते हैं, तितली लिख सकते हैं या घोंघा लिखिए चलेगा। मच्छर है उसके बाजू में, मच्छर के बाजू में जगह खाली है, यहाँ पे आप झींगर लिखिए और कोई भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। झींगर आएगा यहाँ पे या फिर केचुआ आएगा। यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारी मुकम्मल होती है।